حق اور ہسبینڈ کا. تو اگر ہمارے ماں باپ اور ہمارے ہسبینڈ ہم سے ایسی کوئی بات بول رہے ہیں which is against the احکامات of our دین, ہم نہیں فالو کریں گے. ابھی جو کیس ڈاکٹر نسرین نے بتایا ہے کہ ان کے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائیوں کے سامنے بے حجاب ہو. نو, آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. آپ مجھے ڈس اوبیڈینٹ نہیں بول سکتے, بیکاز قرآن کی آیت ہے, قرآن میں خود مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. سب سے پہلے اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. اور شوہر اگر اللہ کی اطاعت نافرمانی کرنے کو کہتا ہے تو آپ شوہر کی نافرمانی کریں, اللہ کی نافرمانی نہ کریں. آپ کے ان لاز اگر اللہ کی نافرمانی کہتے ہیں تو آپ اپنے ان لاز کی نافرمانی کریں, لیکن آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. شوہر کہتا ہے کہ آپ نقاب نہیں پہنیں گے, آپ حجاب نہیں پہنیں گے, آپ بنا یعنی اپنی بیوٹی کو ایگزیبٹ کریں گے لوگوں کے سامنے, نامحرم کے سامنے, then you have to take a step. You have to be bold. You have to take a step. No, I will not do that because Islam does not permit. اور اگر لڑکیاں ایسا کرتی ہیں شوہر کی اطاعت کرنے کے لیے, اللہ کی نافرمانی کرتی ہے, اللہ کو ڈس اوبیڈینٹ ہوتی ہے, تو ڈو ریمبر ہمیں آخرت میں جانا ہے. تب آپ کیا کہیں گے؟ یور ہسبینڈ, یور ان لاز ول ناٹ کم ٹو سپورٹ یو. قرآن کی آیت ہے کہ کوئی کسی کا برڈن نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کا برڈن نہیں اٹھائے گا. آپ کو اپنا برڈن خود اٹھانا پڑے گا, گناہوں کا برڈن خود اٹھانا پڑے گا. آخرت میں آ کر آپ کے شوہر نہیں بولیں گے کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بیوی کو معاف کر دے, میں نے کہا تھا اس کو بے حجاب ہونے کے لیے. یہی چیز آپ اپنے ہسبینڈ کو بتا دیں کہ will you come and take my burden on you. اور جبکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ کوئی کسی کا برڈن نہیں اٹھائے گے, سب ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے. there is another ayat which says باپ اپنی اولاد سے, اولاد اپنے پیرنٹ سے چھپتے پھریں گے. So it is obviously very clear کہ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے, چاہے ہمارے پیرنٹس بولیں, چاہے ہمارے ان لاز بولیں یا ہسبینڈ بولیں. ایک اور بات یہاں پر یہ کوشچن آیا تو ایک بات اور مینشن کر دوں. اکثر مائیں بولتی ہیں کہ اپنے بیٹوں کو میرا حکم ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو, اپنی بیوی کو الگ کر دو, اپنی بیوی کو میکے بھیج دو. تو ایسے میں شوہر اپنی ماں کی اطاعت نہیں کرتا. سورہ لقمان میں آیت ہے کہ جہاں پر پیرنٹس اللہ کی نافرمانی کو کہے تو پھر وہ اولاد نہ کریں. لڑکا جب اپنی مرضی سے شادی کر کے لڑکی کو لے کر آتا ہے اپنے گھر تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو جب اس کی مدر بولے, ساس بولے کہ اس کو گھر واپس بھیج دو, آپ اس کی اطاعت نہیں کر سکتے, بیکاز وہ آپ کی ذمہ داری تھی. آپ نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں اپنی وائف کو, اس لڑکی کو میں مکمل طور پہ اس کو سپورٹ کروں گا. تو آپ اپنی ماں کے بولنے پہ آپ اپنا عہد نہیں توڑ سکتے. تو یہاں پر ان ساری چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ پیرنٹس کے بولنے پر, ان لاز کے بولنے پر, ہسبینڈ کے بولنے پر آپ کچھ بھی جو اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہا جا رہا ہے تو آپ نہیں کر سکتے. اوکے, سو لیٹس کم بیک ٹو few more points which I had to convey. اس کے بعد پھر انشاءاللہ we'll move on to Q&A session. So where was I? Can somebody remind me میں کہاں پر رکے تھے؟ احسن کی طرف تھے ڈاکٹر سفینہ. یو ٹاکنگ اباؤٹ دی بیلنس, ہاؤ ٹو مینٹین دا بیلنس بیسیکلی. اس کے آگے پھر اوکے alright. So پہلے پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا تھا سورہ روم کی آیت کی کتنی امپورٹنس ہے. keep that in your mind. do understand the meaning of صالح and احسن. اس کے بعد میں نے آپ کو لڑکیوں کو بھی بتایا تھا کہ آپ اپروڈ ہوئیں گی اپنے گھروں سے اور اپنے سسرال میں جا کے پلانٹ ہوں گی. So do remember you will be going through difficult times. So do remember that. اور وہاں پر آپ کو پھر سجنا ہے. ہاں, I was also saying
کہ آپ کو برداشت نہیں کرنا ہے. ڈو ریمبر, آپ کو برداشت نہیں کرنا ہے. کئی بار کہا جاتا ہے کہ مائی ان لاس آر ڈفرینٹ, اور ہمارا ماحول بالکل ڈفرینٹ تھا, ان لاس کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے. اس لیے جب آپ رشتہ دیکھیں تو ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا گھر اور جس گھر میں لڑکی جا رہی ہے وہ گھرانہ ایک جیسے ہو, ایمان ایک جیسا ہو, تو لڑکی کے لیے وہ سیٹل ہونا آسان ہوتا ہے. کبھی کبھار بہت وائڈ گیپ ہو جاتا ہے دو گھرانوں کے بیچ میں, اور پھر بھی ہم لڑکی کو شادی کر دیتے ہیں فار سم ریزن, تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ ڈفرنس کو سنبھالنے کے لیے. اب اسی لیے سب سے پہلے مائوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے دیکھیں, سو ڈو ریمبر, سب سے پہلے امپورٹنس, ہماری پاس ایک حدیث ہے کہ ہم رشتہ کیسے ڈھونڈیں, تو اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب 4 چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ایک ایمان, ایک خاندان حسب نسب, اس کے بعد پیسہ اور خوبصورتی. تو سب سے پہلے کیا آنی چاہیے؟ ایمان. سب سے پہلے ایمان آنا چاہیے. لڑکا دیکھیں تو لڑکے کا ایمان دیکھیں, لڑکی لا رہے ہیں تو لڑکی کا ایمان دیکھیں. تو سب سے پہلے ایمان دیکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خاندان حسب نسب, کہ ہمارے برابر والا حسب نسب ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارے برابر والا حسب نسب ہوگا تو زندگی گزارنے میں آسان ہوگی, لڑکی کے لیے بھی آسانی ہوگی اور لڑکے کے لیے بھی آسانی ہوگی, ایکول فیملی سٹیٹس ہو تو. اس کے بعد پیسہ, آف کورس لڑکے کے پاس پیسہ دیکھنا چاہیے, اگر نہ بھی ہو لیکن ایمان ہے اور خاندان اچھا ہے تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے ہمیں, اللہ پہ توکل کر کے ہمیں بیٹی کو دینا چاہیے. اس کے بعد خوبصورتی. افسوس کہ جب مائیں بہویں گھر لے کے آتی ہیں تو سب سے پہلے وہ خوبصورتی کے اوپر فوکس کرتی ہے, ایمان پہ وہ پرواہ نہیں کرتی, خاندان پہ وہ پرواہ نہیں کرتی, بس وہ خوبصورتی چاہیے ہوتی ہے. جب کبھی آپ لڑکے والوں کے لیے کہیں کہ ایسا رشتہ ہے تو وہ کہیں گے پہلے فوٹو بھیجیں. آپ کی بایو ڈیٹا کی آپ کو ان کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ کیا بایو ڈیٹا ہے, کہ پہلے فوٹو بھیجیں. خوبصورت ہوگی, ٹاپ ماڈل ہوگی تو تب وہ آگے بڑھیں گے. سو پلیز یہ سوری ٹو ڈسٹرب یو, سوری ٹو ڈسٹرب باجی, میرے پاس ریز ہینڈ کو آپشن نہیں آ رہا, دکھا رہا آج پتا نہیں کیوں, مگر یہاں پہ میرا ایک سوال تھا. پہلے بولتے تھے نا زمانے میں کہ جب ہم جیسے رشتہ دیکھتے تو ہم 4 کوالٹیز دیکھنی چاہیے, بولا آپ نے ابھی. تو اس میں ایک اور کوالٹی بھی ایڈ کرتے تھے کہ لڑکی کے پیرنٹس لڑکے کے پیرنٹس سے بھی عمر میں زیادہ ہونی چاہیے, اور حیثیت میں لڑکا کا پیرنٹس زیادہ ہونا چاہیے, لڑکی کو کم ہونا چاہیے. یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ یہ حدیث میں نہیں ہے. آپ نے جو بات بتائی یہ حدیث میں نہیں ہے, یہ ایکسپیرینس سے کہا جاتا ہے کہ حیثیت میں لڑکے والے زیادہ ہونا چاہیے, لڑکی کے حیثیت میں کم ہونی چاہیے, تاکہ وہ لڑکی ان کے گھر میں آرام سے رہ سکے, ایڈجسٹ کر سکے, گھمنڈ نہ دکھائے. بٹ دس از ان اسلامک, بیکاز اگر ایک اعلی درجے کی لڑکی بھی آتی ہے کم درجے کے اس میں, تو اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے, چاہے اس کا شوہر درجے میں زیادہ ہو یا کم ہو, وہ اسی کی اطاعت کرے. سو دس از ان اسلامک. ہم اسلام کو فالو نہیں کرنا چاہتے تو یہ شارٹ کٹس ڈھونڈ لیتے ہیں لڑکی کو دبا کر رکھنے کے لیے, سبارڈینیٹ بنا کر رکھنے کے لیے. سو دیز آر آل شارٹ کٹس. سو اینی وے, تو ابھی ہم ایج فیکٹر, لڑکی کے ماں باپ کی ایج زیادہ ہونی چاہیے کمپیئر ٹو لڑکے کے ماں باپ. نو, وہ تو میں نے نہیں سنا لڑکی کے ماں باپ کی ایج زیادہ ہونی چاہیے. دس آئی ہیون کم اکراس, تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کس لیے ریفر کرتے ہیں. لیکن لڑکی کا خاندان کم ہونا چاہیے یہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیوں ریفر کرتے ہیں. بٹ دس از ان اسلامک, بوتھ دا کنڈیشنز آر ان اسلامک. آتھینٹک حدیث سے یہ خالی یہ 4 چیزیں آتی ہیں. تو لڑکی آپ جب لے کے آئیں تو خوبصورتی کے اوپر نہ جائیں, پہلے اس کے ایمان کے اوپر جائیں, اس کے خاندان کے اوپر جائیں, اس کے بعد پھر آپ خوبصورتی کے اوپر جائیں. تو جب ہم یہ حدیث اس لیے لے کر آئے تھے کیونکہ کئی لوگوں نے کہا
کہ خاندان ہمارے برابر نہیں ہوتے, ہمیں ایڈجسٹ کرنے مشکل ہوتی ہیں, لڑکیوں کو ایڈجسٹ کرنے مشکل ہوتی ہے. تو یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ برابر خاندان میں جائیں. ایک ریسنٹلی ایک اور سوال آیا تھا کہ وہ نیوکلیر فیملی سے ہے, ان کی شادی جوائنٹ فیملی میں ہوئی ہے. تو obviously بیٹا جب نیوکلیر فیملی سے آپ نکل کے آتے ہو, جوائنٹ فیملی میں اتنے زیادہ ممبرز ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کو سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یہاں پر چھوٹی فیملی ہوتی ہے اینڈ یو آر مور independent, but when you move into a joint family you are not that independent. تو ان سب چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کس گھر میں آپ جا رہے ہیں, تو یہاں پر آپ کو چیزیں برداشت کرنا نہیں ہے. So I was speaking on this topic کہ forbearance, برداشت کرنا. ہم ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں, ساس کی یہ چیز برداشت کر لیتے ہیں, شوہر کی یہ چیز برداشت کر لیتے ہیں. And believe me, جو لوگ برداشت کر لیتے ہیں نا, وہ کچھ حد تک برداشت کر سکتے ہیں. 5 سال 7 سال 10 سال اس کے بعد میں جو جمع ہوتا رہتا نا, it explodes like a lava. تو don't do that, برداشت نہیں کرنا ہے اس کو. ہم بیلنس کر کے, یعنی برداشت کرنا نہیں ہے, بٹ یو ہیو ٹو منگل یور سیلف ان دیٹ. اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. مین تھنگ یہ ہے کہ آپ خوش رہیں. اگر آپ خوش رہیں گے تو آپ اپنے شوہر اپنے بچوں کو خوش رکھ سکیں گے. جب انسان برداشت کرتا ہے نا تو وہ خوش نہیں رہتا. انسان کے اندر جو ہوتا ہے بس وہی دیتا ہے باہر. آپ کے اندر خوشی ہے تو آپ خوشی دیں گے باہر, آپ کے اندر غم ہے تو آپ غم دیں گے باہر, آپ کے اندر فرسٹریشن ہے تو آپ صرف فرسٹریشن دو گے باہر. تو جب انسان برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر فرسٹریشن بلڈ اپ ہوتا جاتا ہے, اینڈ اٹ ول ایکسپلوڈ slowly and eventually it will explode completely. تو آپ برداشت نہیں کرنا ہے. You have to adjust. You have to see کہ آپ کیسے اس نئے سراؤنڈنگ میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. And that is your test. It is آپ کو جس رشتے میں باندھ دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہی رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو it is a trial, a test for you, a road to reach to the Jannah. تو آپ کو you have to prove you can do it. تو you should adjust yourself. Don't forbearance نہیں ہونی چاہیے, برداشت نہیں ہونی چاہیے, ایڈجسٹ ہونی چاہیے. ایڈجسٹ ہو کر be happy. Be happy. The most important thing is be happy. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. ہر حال میں خوش, اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. کوئی بھی چیز مشکل ہو گئی تو اس کو اس کا حل ہوتا ہے, ہر جگہ حل ہوتا ہے. اور یہ حل کہاں سے نکلتا ہے؟ جب آپ اپنے ان لاز کو اپنا مانتے ہیں, جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتایا ہے کہ کیسے ریلیشن کو اپنا کرنا ہے. تو جب ہم رشتے دار, جب اپنے ان لاز کو ہم اپنا مان کر چلیں تو تب ہم خوش رہنے کی بھی کوشش خوش رہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پرابلمس ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. دے ول ہیلپ اس. تو رشتے صرف ایک نہیں, دونوں طرف سے ہونی چاہیے. بہو اور سسرال دونوں طریقے سے. سسرال والوں کو چاہیے کہ بہو کو ایڈجسٹ کرنے میں ہیلپ کریں. Alright, so these are the very main points which I wanted to share with you all. اس کے علاوہ ایک پوائنٹ اور آتا ہے کہ سسرال میں ساسیں, اب آپ میں سے بھی ماشاءاللہ ہوں گے جو آگے چل کر ساس بنیں گی. یوزلی ساس کیا کہتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو بیفور ہینڈ برین واش کر کے رکھ دیتی ہیں کہ دیکھو جب تمہاری بیوی آئے گی نا, بیوی تم کو اپنے طرف کر لے گی, اپنے طرف کر کر ہم سے دور کر دے گی. یہ پہلے سے ان کو ڈال کر بھیجا جاتا ہے. تو جب لڑکیاں اپنے شادی ہو کر آتی ہیں اور لڑکا میاں بیوی ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں اور بیوی کو جو چاہیے شوہر اس کو سپورٹ کرتا ہے, تو یہاں پر ساس کا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا بیوی اپنے طرف کر لے گی. تو مایا کو, یہ جو ساسیں ہوتی ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو دے دیا ہے کسی اور کو. یہ ان کی اپنی لائف ہے. جیسا ماں اپنے بیٹی کو دے دیتی ہے ویسی ساس بھی اپنے بیٹے کو دے دیتی ہے. اب دونوں لڑکا اور لڑکی نئے میاں بیوی, ہسبینڈ اینڈ وائف, اب یہ اپنی زندگی شروع کر رہے ہیں.
تو ان کے اوپر کوئی بھی انفلوئنس نہ ڈالیں, نہ مائیں اپنے بیٹیوں پہ ڈالیں, نہ ادھر ساسیں اپنے بیٹوں پہ ڈالیں, کوئی بھی اپنے اولاد پر انفلوئنس نہ ڈالیں. لیٹ دیم پروسیڈ. مائیں یہ کہہ کر کہ بہو آئے گی تو ہمارے خلاف کر دے گی, یہ کہہ کر بیٹوں کو بلیک میل کرتے ہیں. اور یہاں پر لڑکیوں کی مائیں وہ چاہتی ہیں کہ لڑکیاں ان کے حساب سے زندگی گزاریں, ان کے حساب سے زندگی گزاریں, اور وہ نیک نیتی سے چاہتی ہیں کہ ان کے حساب سے زندگی گزاریں, تاکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی بیٹیوں کے لیے یہ چیز بہتر ہے. So do understand, let them live their own life. So all their you young girls, don't let the influence of your mother affect you, because آپ کی مائیں شادی کے بعد جب آپ کو کوئی بھی بات بتائیں گی تو most of the time they keep only you in mind. They don't keep your husband and your in-laws in mind. تو وہ ان کا بتایا ہوا فارمولا will not work, because you are now in the garden of somebody else. وہاں پر ہے آپ کے روٹس, تو آپ کو اس حساب سے کام کرنی پڑے گی. ماؤں کی ضرور سنیں, آپ بالکل سنیں, لیکن ساتھ میں دیکھیں کہ آپ کے جو نئے گارڈن ہیں وہاں پر وہ بات لاگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور ساتھ ہی ساتھ مائیں جب اپنے بیٹیوں کو ایڈوائز کریں تو میک شور کہ خالی اپنی بیٹی نہیں بلکہ داماد اور اس کے گھر والے بھی ساتھ شامل ہوں, سب کے لیے بہتری ہو. اور مائیں جو ساس ہیں جو اپنے بیٹوں کو یہ مت سکھائیے گا کہ برین واش کر دیں گی, ان کے ہو جائیں گے. ان کو یہ سکھائیے گا کہ ہر حقوق کو مکمل کرنا ہے, ماں باپ کے حقوق بھی پورے کرنا ہے, سسرال کے حقوق بھی مکمل کرنا ہے, اور اپنی بیوی کے حقوق بھی مکمل کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سکھائے ہیں وہی چیز اگر ہم اپنی اولاد کو سکھائیں تو سوسائٹی میں ایک بیلنس ہو کر چل سکتے ہیں, ہم بیلنس لے کر چل سکتے ہیں اور سارے ریلیشنز ہمارے لیے درست ہوتے ہیں. Alright, so these are the main points which I wanted to convey. Now further points inshallah we will convey through the Q&A sessions. And Dr. Nasreen, if you would like to add few points, please go ahead before we begin our question answer session. Yes, thank you so much, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. مجھے بس چند پوائنٹس یعنی میجرلی جو تھا وہ الحمدللہ ڈاکٹر سفینہ ہیز کورڈ, بٹ ایز یوزول آئی ول جسٹ گیو سم ٹپس ہیئر. ایز ان if you are facing a tough in-laws, okay, ان کی سچویشن میں اگر آپ in terms of bad behavior یا in terms of over interference یا in terms of normal conduct which is against Islamic principles اگر آپ فیس کرتی ہیں تو how can you deal with them? Number one is that you have to understand one thing very clearly, is that everything that's happening in your life is a part of qadar. یہ چیز آپ کو اچھی طرح سے سمجھ کے چلنا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی لائف میں ہو رہا ہے, certain relationships are becoming challenges for you, جو کچھ بھی ہے everything is a part of قدر for you. تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہر صورتحال میں ایک پازیٹیو پیشنس, نا I'm adding positive to patience, because ہم صرف پیسو رہنے کو یا ڈورمنٹ رہنے کو یا کچھ نہیں کرنے کو صبر نہیں کہتے. ہم صبر اسے کہتے ہیں جس میں ہم رائٹ ایکشنز لیتے ہیں اور رانگ ایکشن سے اپنے آپ کو روکتے ہیں, اینڈ وی ایکسیپٹ واٹ ایور از ہیپننگ ان آور لائف ایز اے قدر. سو دیٹس دا پازیٹیو صبر. تو آپ جو ہے اللہ کی اطاعت کریں, آپ صبر پازیٹیو صبر کریں, اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو ہے نا کنٹرول وہ اوروں کے اوپر نہیں ہے, آپ کا کنٹرول صرف اپنے اوپر ہے, اپنی لائف پر ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ایچ انڈیویجول از گوئنگ ٹو بی آنسریبل ان فرنٹ آف اللہ عز و جل. تو یہ چیزیں جب آپ کے اندر آ جائیں گی دین آپ کا جو ول پاور ہے وہ تھوڑا اسٹرانگ ہو جائے گا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اللہ ہیز کریٹڈ اس ٹو ورشپ ہم, تو ایوری تھنگ ول سرو دس پرپز. سارا کچھ جو ہے ہمارے اعمال جو ہیں, ہمارے ڈیڈس جو ہیں, جو ایکشن ہے, وہ اسی طرح اسی سنک میں رہیں گے. ہمیں کوئی نالج نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو لیو دس لائف سیکنگ دا پلیزر آف اللہ سبحانہ و تعالی, انلیس ہم قرآن اور سنہ سے جڑیں. تو سیکنگ نالج
getting attached to people جو آپ کے مورال کو اور اسپرٹ کو اوپر اپلفٹ کریں بہت ضروری ہے تھرو آؤٹ. اینڈ دین جب آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, پھر ہم اس کو اسی ڈائریکشن میں ہماری ورک کرنا شروع کریں. تو اگر آپ کو لوگ جو ہیں وہ ایلیج کر رہے ہیں, الزامات دے رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو جسٹیفائی کرنا آپ کا کام نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ریکارڈنگ ایوری تھنگ. اس کے بعد ظلم اور ایول ایکشنز کا جواب ظلم اور ایول ایکشن بالکل نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی خاطر, اگر آپ سے جو برے برتاؤ کر رہا ہے, آپ اللہ کی خاطر اسے معاف کرتے چلیں, اور نفرت کا جواب اگر پیار سے دیں تو دس از اے ونڈرفل سولوشن. اس کے بعد آپ ہر جگہ پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یو آر این ایلین ان یور ان لاز, لیکن آپ کا ساتھی جو ہے وہ کون ہے؟ the one who is supposed to be the wall, the cover, وہ ہے آپ کے ہسبینڈ. تو آپ یہ کوشش کریں کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی حدود کراس نہیں ہو رہی وہاں تک آپ ان سے دوستی بنا کے رکھیں. اینڈ نیور پٹ ہم ان اے ٹائٹ اسپاٹ جہاں پر وہ سلیکشن کرنے پہ مجبور ہو کہ کون ان کے لیے زیادہ ضروری ہے, مدر, سسٹر یا وائف. دیر از نو کمپیریزن. یہ الگ الگ کھانے ہیں اور الگ الگ رولز ہیں اور الگ الگ obligations اور ڈیوٹیز ہیں. So don't try to give him a choice. And never ever ever آپ اپنے ہسبینڈ یا ان لاز کے سامنے اپنی فیملی کو ترجیح دینے کی کوشش کریں. You have the love. It is a part of our fitra that we love our parents, we love our maika. Okay, آپ اپنے بھائی بہنوں کو بہت زیادہ پیار کرتی ہیں, یہ آپ کا پارٹ آف فطرہ ہے, it is natural. But don't try to impose or express that love over them because this instills the jealousy. بیکاز ایک طرف ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہمارے ہسبینڈ کو اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت ایکسپریس کرتے ہوئے ہم برداشت نہیں کرتے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم unknowingly unintentionally we are doing the same mistake. تو we have to have sound mind اور فیئرنیس ہونی چاہیے, عادل ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیشہ کی طرح جیسے میں کہتی ہوں کہ اپنی دعائیں, اپنی عبادت, اپنے اعمال صالحات اتنے انکریز کریں آپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ you are always under the protection of Allah Azza wa Jal and شیطان doesn't play a role in it. Because یہ سارے معاملات میں جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں نا اتفاقی پیدا ہو, مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو, اس کے لیے شیطان, بڑے جو شیطان ہیں ان کی ڈیوٹی لگتی ہے. تو آپ جو ہیں اپنے قرآن, صلاح, اذکار, ذکر, استغفار, یہ مسلسل دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں کہ آپ جو ہیں وہ شر اور فتنہ سے جو ہے نا محفوظ رہیں. اینڈ another important thing again which I remind every time کہ اپنے آس پاس کا جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے, جو گروپ ہے, جو لوگ ہیں جو آپ کے کانوں میں بیٹھ کے وسپر کرتے ہیں, besides the شیطانی وسپرز, یہ جو ہیومنلی وسپرز ہیں, ان سے بھی آپ بچیں. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم پیپل لو ٹو انجوائے گاسپس, اینڈ دا مور آپ اس کو ایکسپریس کریں گے رانگ لوگوں کے سامنے تو وہ رانگ ایڈوائسز آپ کو ملے گی. سو جسٹ میک شیور دیٹ یو آر not disclosing your family affairs. آپ اپنے انٹیمیٹ افیئرس تو ڈیفینیٹلی نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی ایز اے گاسپ اپنی مدر کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اپنے سسٹرس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اللہ والا اپنے فرینڈس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو کنٹرول کرنی پڑے گی, بیکاز until and unless you don't give an opportunity for others to come in between, وہ نہیں آتے. تو یہ جتنے بھی لوپ ہولز ہیں اس کو آپ کو بند کرنا ہے. اور اس کا دوسرا بھی ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کو آبزرو کر رہے ہیں, اور یہ پوری پارٹ آف تربیہ ہے. تو آپ کو جو ہے اپنے میکے کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور سسرال کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. So inshallah we'll take up the questions and then continue again. Yes, Dr. Safina. لوگوں کی اگر کوئی سوال ہے تو پلیز ریز یور ہینڈز اور ٹائپ دا کوشچن. انشاءاللہ ون بائی ون وی ول ٹرائی ٹو ایڈریس اٹ. یس, کوشچنز بھی ساتھ ہی ساتھ آل دوز میرڈ ویمن اگر وہ کچھ پوائنٹ شیئر کرنی چاہتی ہیں ینگ گرلس کے ساتھ, سو پلیز وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز یا گڈ پوائنٹس جو بھی شیئر کرنی چاہتی ہیں وہ بھی کریں پلیز. I think, okay, yeah, Salma. Yes, Salma, go ahead. Salma, you have unmuted yourself. Afshan, yes, Afshan, unmute. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا کوشچن ہے کہ ماں کے اوپر مطلب
عورت کے اوپر ماں کی ذمہ داری پہلے آتی ہے یا بیٹی کی؟ اگر سمجھے فرض کریں میری ماں بیمار ہے اور میں جانا چاہ رہی ہوں اور ہسبینڈ بولے کہ نہیں بچے ہیں میں نہیں دیکھ سکتا، تم کو یہاں ان کی تربیت کرنے یا ان کی ضرورت پوری کرنے رکنا ہے، تو ایسے میں کیا کرے عورت؟ یہاں پر وہی بات ہوئی نا کہ ایمان آپ کے ہسبینڈ کا کم ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ کا ایمان برابر ہوتا اور وہ آپ کی کلوتنگ ہوتے، آپ دونوں ایک ہوتے، تو پھر وہ یہی کہتے کہ ہاں تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، تم جاؤ، بچوں کو میں دیکھوں گا. اب ایسے میں ایک عورت جب اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہ جائے تو اب وہ کیا کرے؟ وہ مجبور ہے، تو پھر وہ نہیں جا سکتی. بیکاز دوسری چیز ہمارے پاس کہا گیا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بنا بیوی گھر سے باہر نہ نکالے قدم، تو پھر آپ قدم نہیں نکال سکتے، تو آپ کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہوگی. لیکن ایسے وقت آئیں گے، تو اسی لیے ہمارا کام ہے کہ ہم پہلے ہی اپنے رشتے کو مضبوط بنا لیں، میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنا لیں، ایک دوسرے کے لباس بن جائے، تاکہ جب کبھی میری ماں کو ضرورت ہے میرے شوہر میرا ساتھ دیں، اور جب کبھی شوہر کی ماں کو ضرورت ہے میں ان کو ساتھ دوں. تو ہوم ورک اگر ہم پہلے سے نہیں کر رکھیں گے تو پھر ایسے حالات ہمارے پاس آئیں گے ہی آئیں گے. تو اب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو یو ہیو ٹو اوبے یور ہسبینڈ، رائٹ؟ جزاک اللہ خیر. بھیا کی جی نکھت. ڈاکٹر سفینہ that reminds me کہ جو ینگ گرل ابھی ہیں جو about to get married ہیں یا اپنی teenagers ہیں، ان کے لیے I just want to share few points جس میں کہ what you should know before you become a daughter in law. یعنی آپ کو جو ہے نا اپنی طرف سے ایک ہوم ورک یا we would say a training before you get married you should know few things. ایک نمبر 1 یہ ہے کہ you should know your rights and their rights. آپ کو اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے کہ where are your obligatory duties towards your in-laws and towards your husband. یعنی ہر جگہ پہ یہ ٹرانسگریشن ہوتا ہے، یہ جو ہے نا ہسبینڈ جو ہے اپنی پوری فیملی کی ذمہ داری وغیرہ جو ہے آپ کے اوپر ڈمپ کر دیتے ہیں، حالانکہ اٹ از دیئر obligation also and it is definitely their main part to take care of their mothers and sisters and things like that. But جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے تو the entire thing gets dumped on the daughter-in-law. So you have to be very clear in understanding your right. And then your in-laws will definitely have yani rights over you in the sense کہ آپ جو ہے to maintain، جیسے ابھی ڈاکٹر سفینہ نے کہا that you have to nurture your relationship with your husband. So to maintain that and to avoid such situation جو ابھی افشان نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ for the sake of Allah Azza wa Jal to be more kind and pious you take care of his family to your best extent. And then in this moments جہاں پر آپ کو اپنی obligatory duty towards your mother یا parents کے طرف نبھانی پڑے گی، یا if a situation arises then آپ کے لیے your husband will be open hearted inshallah. So you have to understand that as well. Thirdly, get to know the homemaker who preceded you. یعنی آپ جو ہے ایک چیز دھیان میں رکھیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہے ان کی جو مدر ہے she has gone through a process of تربیہ and hardships، اور آپ کو جو ایک ریڈی میڈ الحمدللہ اچھا پروڈکٹ مل رہا ہے is a result of her hard work. So with due respect you give from your heart. یعنی آپ اس کو ایک کہتے ہیں نا دشمن یا ایک ڈومینین کنٹرول کی طرح نہیں سمجھیں گی، آپ ان کو ایک you will give a due respect to her because she is the one who is responsible for what your husband is right now. And don't be defensive. اس میں آپ کے جو ایموشنل لیولز ہیں نا وہ بہت ہائیلی رول پلے کرتے ہیں. ڈونٹ بی ہائپر سینسٹیو، اپنا سینس آف ہیومر تھوڑا سا ایکٹیویٹ کر کے رکھیں، اور جیسے آپ اپنی بہنوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں try to be opened up and more open up, yani rather than being over sensitive, be open up. Yes Sophia, just give me a second. And then remember the ayah which is from Surah Al-Baqarah, ayah 187, that your husband is a garment and you are covering. So یہ پوائنٹ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو ہیلپ، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیلپ یور ہسبینڈ ٹو کمپلیٹ ہز دین. یعنی دنیاوی چیزوں میں آپ ان کو سارے سپورٹس دے رہی ہیں، لیکن آپ کا مین گول کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا جو ہے نا دین کو کمپلیٹ کرنا ہے. سو میک شیور دیٹ آپ لوگوں کی کنٹینیوس عبادت، اس کے بعد ٹو اسٹے آن دا رائٹ پاتھ، اسلام کی طرف جو کھچاو ہے وہ اپنے پارٹنر کو آپ ضرور رکھیں، بیکاز اس کی برکت سے انشاءاللہ باذن اللہ یو کین ہیو اے ویری ونڈرفل میرڈ لائف. یس صوفیہ. یس باقی سب مائکس میوٹ کیجیے گا پلیز.
باقی سب اپنے مائکس میوٹ کیجئے گا, کافی مائکس آن ہیں. زبیدہ, عبد المجید, مائک میوٹ کیجئے گا. Sophia, go ahead with جی your صوفیہ, question. what is your question? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آنٹی, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل مطلب ہمارے انڈیا میں جو ہوتا ہے کہ ڈاوری ایک پہلے جو ہوتا تھا کہ لوگ مانگتے تھے, سسرال والے مطلب لڑکی والوں کے گھر سے مانگتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے, لیکن اب جو سوشل مطلب سوسائٹی میں جو ایک نیم چالو ہو گیا ہے کہ خالی کمرہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہے لڑکا کا کمرہ, تو خالی کمرہ مطلب وہاں پر نہ کوئی بیڈ ہے نہ کوئی کچھ ہے, تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کو یہ بیڈ دینا ہے, آپ کو الماری دینا ہے, یہ سب دینا ہے. تو اور اگر آپ ان سے کچھ بولنے بھی جائیں گے تو یہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس گفٹ ہے, ہم نے تو کچھ مانگا نہیں, وہ تو انہوں نے خود دیا. تو ایسے سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں؟ اوکے, جزاک اللہ خیر. ایسے سچویشن کو صرف ایک ہی طریقے سے ہم ہینڈل کریں گے, a big no to this proposal. جو لوگ کمرہ خالی دکھا کر بتاتے ہیں کہ اس کو فرنش کرنا ہے, گفٹ دینا ہے, گفٹ مانگ کر نہیں لیا جاتا, گفٹ جس کو گفٹ دینا ہو وہ دیا جاتا ہے. اب آپ سوچیں, ایسے لوگ کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ محبت کریں گے, کیا اس کے اوپر رحم دکھائیں گے؟ ڈو یو تھنک یہ رشتہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے؟ ان کو تو رائٹ آن دیئر فیس آپ کو کہہ دینا چاہیے سوری, نو. تو اس کے آگے I'm sorry, I cannot deal with that question any further. 2 پوائنٹس اور میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. ایک یہ کہ بیوی کے اوپر سسرال والوں کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے ساس سسر کی خدمت کریں, ان کو پکا کے کھلائیں, ان کو رات بھر جاگ کر دیکھیں, نندوں کو کھلائیں, پورے خاندان کو کھلائیں. بیوی کے اوپر, بہو کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. ڈو ریمبر, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے لیے نہیں بھیجے گئے, ہم صرف اپنے شوہر کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم اپنی شوہر کی اطاعت کریں گے, اس کو کھلائیں گے, اس کو پلائیں گے, اس کو دیکھیں گے. لیکن ہم اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ شوہر کو چھوڑ کر رات بھر بیٹھ کر اپنے خدمت کریں, اپنے ساس سسر کی, اپنے نندوں کو دیکھ رہے ہیں, دیور کو دیکھ رہے ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں, اور اپنے شوہر اپنے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں. یہ نہیں ہے, یہ آپ کا حقوق نہیں ہے. ہاں, آپ کے گھر والوں نے, آپ کی ماں, آپ کے باپ نے, آپ کی ماں ضرور, زیادہ تر ہم ماؤں کا ہی پیرنٹنگ ہوتی ہے, اور آپ کے والد فادرز بھی انوالو ہوتے ہیں پیرنٹنگ میں. تو ہمارے پیرنٹس ہمیں کیا سکھا کے بھیجتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی خدمت کریں, بزرگوں کو محبت سے پیش آئیں. تو آپ بیکاز وہ بزرگ ہیں تو ہم ان کو بزرگ ایز اے بزرگ ان کو ٹیک کیئر کریں. But it is not our duty. Do remember that. It is not a duty of a wife to take care of her in-laws. Out of love, out of respect, we do that. تو جب ہم کر رہے ہیں اپنے ساس سسر کو, اپنی سسرال والوں کو جب ہم کیئر کر رہے ہیں, تو سسرال والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, but she is still doing it. تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ساس سسر کو اپنی بہو کو کبھی گفٹ لا کر دینا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ شی از ڈوئنگ سو مچ فار اس. نندوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ میرے ماں باپ کی آپ خیال رکھ رہے ہیں. آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنی بھابھی کے لیے کہ میری بھابھی میرے ماں باپ کا خیال رکھ رہی ہے. یو آلسو ہیو ٹو ڈو دا سیم تھنگ. آپ اپنی بھابھی کو جا کر تھینک یو بولیں کہ وہ کہ آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی میرے ماں باپ کو ٹیک کیئر کر رہی ہیں. تو آؤٹ آف لو اینڈ ریسپیکٹ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہم ایک اسٹرینجر کے ساتھ بھی اچھا بیہیویئر رکھیں. تو پھر یہ تو ہمارے شوہر کے پیرنٹس ہیں, شوہر جو ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو ان کے پیرنٹس ہیں. تو obviously آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے پیرنٹس کا خیال رکھیں. اسی لیے I said starting میں آپ ایک رشتہ قائم کریں اپنے ساس اور سسر سے. That sas should be your mother. That sasur should be your father. اور یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں, یہ سوچیں کہ they are something
you are related to them. Somehow you are related to them. Don't bring your husband in between. آپ کچھ اپنی ساس کے لیے کہیں اور جا کر ہسبینڈ کو احسان جتائیں, میں نے تمہاری ماں کے لیے یہ کیا ہے, تمہاری ماں کے لیے یہ بنا کر دیا ہے. That's absolutely wrong. Because آپ کے ہسبینڈ, he never said, بی بی عائشہ پلیز مائک میوٹ کیجیے, بی بی عائشہ مائک میوٹ کیجیے. So whatever you are doing, you're not doing it for your husband, you're doing it for your own self. آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. ایک بزرگ ہمارے گھر میں ہے تو ان کا خیال رکھنا ہمارا کام ہے, ان کو خوش رکھنا ہمارا کام ہے, تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں. تو ہر رشتے کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر احسن طریقے سے نبھائیے گا تاکہ وہ بھی آپ سے خوش ہوں. تو سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو کبھی کبھار اسپیشل بہو ڈے کی طرح ایک اسپیشل ڈے ان کو سیلیبریٹ کریں, ان کو سرائیں, ان کو اسپیشل دکھائیں. اور آپ بھی اپنی گھروں میں جو بہویں ہیں, جو بھابھی ہیں آپ کی, ان کو آپ اسپیشل دکھائیں. اسی طریقے سے ایک دوسرے کے رشتے پھر پیسفل رشتے ہوں گے. So these are the two more points which I wanted to convey. Yes, Asifa, what is your question? Asifa, mic unmute kijiye please. Any more questions please? السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دراصل مجھے یہ چیز ڈسکس کرنا ہے. ایکچولی ابھی جو ٹرینڈ ہے یعنی جو جنریشن گیپ ہے, یعنی گرلس کا ایجوکیشن کمپیریٹو یعنی 20-25 سال کے پہلے ابھی آلموسٹ سب گرلس اچھے پڑھ رہے, یعنی اچھے پوزیشن میں رہتے, یعنی ایک قابلیت ہے ان کے پر. ان لوگ کو کسی کو ڈیپینڈ کرنا یعنی فائنینشلی ان لوگ یعنی فری بھی ہے یا ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ایسا سچویشن جو ایجوکیشن گرلس کو دینا مسٹ ہے, ضروری ہے. مگر جب ایجوکیشن دینے سے کیا ہو جاتا ہے, جب پہلے میں گرلس اتنا زیادہ پڑھتے نہیں ہیں. ہیلو جی جی وی آر لسننگ, بولیے. جی ہاں, اس وقت یعنی گرلس کہیں نہ کہیں جب فائنینشلی ان لوگ ویک ہے, یعنی جب ان لوگ سسرال جاتے کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت چیز کبھی ایکسیپٹ کر دیتے, ایڈجسٹ کر جاتے. بھلے وہ ٹائم بینگ لے تھوڑا چیز ایڈجسٹ کریں گے, پھر یعنی لانگ ٹائم بینگ بعد صحیح ہو جاتا. یعنی میوچل ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں یا سسرال کے بیچ میں گرلس ایڈجسٹ ہو جاتے. مگر کہیں نہ کہیں ان لوگ کو یہ رہتا ہے ہم لوگ کو یہ چیز میں ایڈجسٹ کرنا ہے, یعنی ہمارے لائف یہ ہے کر کے. مگر آج کل جو گرلس اتنے ایجوکیٹڈ ہو جاتے, یعنی کبھی کبھی ابھی تو زیادہ تر نیوکلیر فیملی ہے, ایک لڑکی ایک لڑکا رہتا تو زیادہ تر بچیاں ماں گھر میں یا ان کے پیرنٹس گھر میں یعنی پیار محبت سے لاڈ سے رہتے. مگر جب سسرال میں جاتے وہ چیز ان لوگ کو نہیں ملتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس ایجوکیشن ہے تو ان لوگ تھوڑا بہت بھی ایڈجسٹ کر نہیں چاہ رہے. وہ یعنی کم سے کم اب ایسا چیز زیادہ ہمارے جو سوسائٹی میں نکلتا ہے, گرلس ایک 2 months 3 months 6 months میں ان لوگ ہسبینڈ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوتے, اور زیادہ تر گرلس کو لا لینا ہے یا ان لوگ ڈائیورس یعنی ایسا چیز ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. یس جزاک اللہ خیر آصفہ. تو جی آصفہ کا یہ سوال ہے کہ لڑکیاں جو آج کل پڑھی لکھی ہیں, تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں پڑھی لکھی ہو رہی ہیں, تو وہ ایڈجسٹ نہیں کرتی, اپنے سسرال میں جا کے ایڈجسٹ نہیں کرتی. یہ ساری چیزیں ہم سٹارٹنگ میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک لڑکی کو چاہیے کہ وہ اب یہ اس کا نیا گھر ہے, اور اس کو ہم نے کہا تھا وہ اگزامپل دے کر بھی کہ اس کو اب یہاں سے نکلنا نہیں ہے, مرتے دم تک اس کو یہیں پر رہنا ہے, اور اس کو ایڈجسٹ نہیں کرنا ہے, یعنی اس کو زبردستی برداشت نہیں کرنا ہے, بلکہ اس کو اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور خود بھی خوش رہنا ہے. آپ جسٹ بیکاز آپ پڑھے لکھی ہیں, اور آپ یہ کانسیپٹ آج کل آ چکا ہے لڑکیوں کے ذہن میں کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو میں کیوں برداشت کروں اپنے شوہر کو, میں کیوں برداشت کروں اپنے سسرال والوں کو. سب سے پہلے آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کا کام ہے, تو آپ پڑھی کس لیے ہیں؟ اپنے آنے والی جنریشن کو اسٹرانگ بنانے کے لیے, خود کو بھی اسٹرانگ بنانے کے لیے, آنے والی جنریشن کو بھی اسٹرانگ بنانے کے لیے. آپ اس لیے نہیں پڑھی کہ آپ شوہر اور سسرال سب کو چھوڑ کر جانے کے لیے.
آپ کی شادی ہو گئی ہے, آپ کو مکمل طور پر اسی گھر میں رہنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ گھر چنا ہے, بنا اللہ کی مرضی کے کسی کی شادی نہیں ہوتی. تو ڈو انڈرسٹینڈ, آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی گھر چنا ہے اور آپ کو اسی گھر میں خوشحال زندگی گزارنی ہے اور آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. آپ اس گھر میں نہیں آئی ہیں, آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. سسرال والے آپ کی مدد کریں گے, ان کی مدد سے آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے اور ایڈجسٹ کریں گے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. دس وی ہیو ڈیل وتھ. اسٹارٹنگ میں میں نے اس لیے یہ ساری پوائنٹس کور کیے ہیں. تو یہاں پر وہی پوائنٹ آتی ہے کہ لڑکی جسٹ بیکاز وہ پڑھی لکھی ہے ڈزنٹ مینس کہ وہ ایڈجسٹ نہ کرے. ہمارے مائوں نے ہمارے لیے اپنی زندگی ایڈجسٹ کری تھی تاکہ ہم خوشگوار ماحول مل سکے, گھر کا سکون مل سکے. اب ہم آپ لڑکیوں کی باری ہے, ہماری باری ہو چکی. ہم نے اپنے گھروں کو سنبھال کے رکھا تاکہ آپ لوگ اس گھر میں سکون سے رہ سکیں. اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ آپ بھی وہی سیکریفائس کریں. اب آپ ماں بن چکی ہیں تو اب آپ لوگ وہ سیکریفائس کریں اور اپنے گھروں کو پرسکون گھر بنائے اپنی اولاد کے لیے, آنے والی اولاد کے لیے. طلاق کب لیں, خلا کب لیں؟ جب شوہر آپ کا حقوق ادا نہیں کرتا, شوہر آپ کا حقوق ادا نہیں کرتا, آپ سے محبت نہیں کرتا, آپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, تو تب آپ کو سوچنا چاہیے طلاق کے بارے میں. لیکن جب شوہر محبت کرتا ہے لیکن ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, تو ہاں ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے, اس کو ہمیں نپٹانا ہوتا ہے, اس کو ہمیں عقل مندی سے through our wisdom we have to deal with those. Separation صرف ایک چیز میں ہماری دین ایک چیز میں سپریشن الاؤ کرتی ہے, جب حقوق نہیں ادا کرتے. شوہر بیوی کا حقوق نہیں کرتا, بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتے, یا پھر وہ مارتا پیٹتا ہے, شوہر بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے. یہ کنڈیشنز میں حقوق ادا نہیں کرتے, بہت زیادہ مار پیٹ ہوتی ہے, تو تب دونوں کے پاس اجازت ہے کہ وہ سپریٹ آؤٹ ہو جائیں. لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہے, صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری ٹرائل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیں, اس کو ختم کر. ایڈجسٹ مینس ایکسپٹ نہیں کر لیں, بٹ اس پرابلمس کو ختم کریں. ٹرائی ٹو ریموو دوز پرابلمس. اس کو ہم اپنے وزڈم سے دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف مل کر بیٹھ کر بات کریں کہ کہاں پرابلم ہو رہی ہے, کیسے پرابلم کس وجہ سے ہو رہی ہے, اینڈ ٹرائی ٹو سالو دا پرابلم اینڈ ریموو دا پرابلم اینڈ برنگ بیک دا پیس. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا واٹ از دا میننگ آف صالح عمل اور احسن عمل. تو ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل ایسے ہو کہ گھر میں ہمیشہ سکون برقرار رہے. All right. Any other question? جی سیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا کوشچن تھا, اگر if a girl come to know after her marriage that whatever the information they have given from the guy's side related to the age or their whatever the information, اگر لڑکی کے طرف سے جاننا چاہتے ہیں جو بھی ملتا ہے, اگر لڑکی کو شادی کے بعد پتہ چلے تو how the girl should react to it? Is it Allah's marzi or how she has to react it? No, it is not Allah's marzi, because جب شادی ہوتی ہے تو سارا جانچ پڑتال کیا جاتا ہے. لڑکے والے لڑکی کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, لڑکی والے لڑکے کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو جب وہ لڑکا کہتا ہے 25 ایئرس اور وہ ہے 35 ایئرس, تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ 25 ایئرس کا ہی ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. اس کے پاسپورٹ دیکھا جائے گا, اس کے برتھ سرٹیفکیٹ یو ہیو ٹو سی. کسی نے کہہ دیا کہ وہ ڈاکٹر ہے, تو پھر آپ بلائنڈلی نہیں فالو کر سکتے کہ وہ ڈاکٹر ہے. یو ہیو ٹو سی دا ڈاکیومینٹس, اس کے ایجوکیشن کوالیفیکیشنز, اس کے ڈگریز آپ کو دیکھنی چاہیے. تو یہاں پر ماں باپ کو کام ہے کہ وہ برابر سے سارا کچھ اسٹڈی کریں کہ جو وہ بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم اسٹڈی کریں. ہاں ہم ساری چیزیں اسٹڈی کرنے کے باوجود بھی بعد میں دھوکہ کھا لے
لڑکی کے اوپر ہے, immediately she has to decide whether she wants to continue with this relation or not, because یہ رشتہ دھوکے کے اوپر ہوا ہے. تو اسی لیے لڑکی کے پاس حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے, یہ لڑکی کے پیرنٹس بھی, کہ ان کو آگے کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کنٹینیو کرنا ہے. اگر لڑکی کو لگتا ہے کہ اوکے شی کین کنٹینیو, دین شی ہیز ٹو کنٹینیو, بٹ forget all these things. جو یہ ہو چکا ہے, جو دھوکا انہوں نے دیا ہے, اس کو آپ درگزر کریں گی, اس کو آپ forgive کریں گی. That is why the other quality comes here, forgiveness, mercy. تو آپ ان کو معاف کر دیں, اللہ کی خاطر معاف کر دیں, بھول جائیں, اور now you have to start. But still you have to think کہ انہوں نے آج یہ دھوکے دیے ہیں, کل پھر وہ دھوکا کچھ اور نہ دیں. تو it again depends upon the parents and the girls to think what they should do. اور یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک آپس میں جب رشتہ شروع ہو رہا ہے تو ایک کلیئر پلیٹ فارم میں, ایک پائس پلیٹ فارم کے تھرو شروع ہونی چاہیے. alright, جزاک اللہ خیر. یس نکھت باجی, باجی آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں, آپ کا ہاتھ ریس ہے. نکھت باجی. اوکے سیما, اینی تھنگ ایلس سیما؟ alright, No, no. okay, alright. ساجدہ بیگم, go ahead ساجدہ بیگم. میرا مائک میوٹ تھا. میں بول رہی تھی. جی جی, گو اہیڈ پلیز. ساجدہ بیگم بتائیے گا. اوکے, ان کا مائک نہیں چل رہا. اینی ینگ گرلس, جو گرلس ہیں یہاں پر, ان کے ذہن میں اگر کوئی سوال چل رہا ہے, اگر وہ پوچھنا بھی نہیں چاہ رہی ہیں, تو آپ ہمیں ٹیکسٹ کر کے بھی اپنا سوال دے سکتی ہیں. I would appreciate if young girls come forward with questions. یا پھر اگر ان کو کچھ سمجھ نہیں ہو, not even questions, if they have any doubt in their minds, if they want to understand some point, please come forward. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نہیں آنا چاہتی مائک پہ, تو کم از کم آپ کوسچن بھی لکھ کر بھیج سکتی ہیں. یو ہیو این آپشن دیر. یس ساجدہ بیگم. شادی کے بعد بولتا Go ہے ahead, جی بولیے. اوکے, آپ کا مائک لگتا ہے نہیں چل رہا. اینی بڈی ایلس؟ جی میں بولوں. Dr. Safina, one جی جی question. بالکل بولیے. Dr. Safina, one question came in. Can a wife ask جی. from her husband for separate home with his parents? Yes, absolutely. Definitely she can. Separate home she can, because وہ اس کا حق ہے. اس کا حق ہے کہ شادی کے بعد, ایکچولی شوہر کو ہی چاہیے کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کو, مائک میوٹ کیجیے گا پلیز ساجدہ بیگم, پلیز مائک میوٹ کیجیے گا, آوازیں آ رہی ہیں. تو اس کا حق ہے یہ کہ شوہر ایک سپریٹ روم دے. اگر جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو اس کا ایک سپریٹ روم دے, بیوی کے لیے ایک سپریٹ روم رکھیں. اور اگر وہ کچن سپریٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا حق ہے کہ وہ کچن سپریٹ کریں, یا کچن سپریٹ کریں, یہ اس کا حق ہے. شی کین ڈو دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بیوی بھی یہ دیکھیں کہ اف دے آر اسٹیئنگ ان اے جوائنٹ فیملی, ہمارا کام ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑ کر رکھیں. تو کوشش کریں کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھیں. سپریٹ آؤٹ ہونے سے آسان ہے, ہماری زندگی آسان سے گزر جائے گی, رشتے کمزور پڑ جائیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم رشتوں کو اسٹرانگ کرتے ہوئے ایک ہی کچن میں مینیج کریں, ساتھ مینیج کریں. لیکن یو شوڈ ہیو یور اون پرائیویسی. ایک کمرہ آپ کا الگ ہونا چاہیے. یو شوڈ ہیو یور پرائیویسی. تو دونوں طرف سے خیال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بیوی آئے اور اپنے شوہر کو کہے کہ بس یہاں سے چلو اور الگ ہو جائے, اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو جائے. دیٹ از آلسو رانگ. آپ کو کیسے لگے گا آپ کا بھائی, آپ کی بیوی, آپ کا اپنا بھابھی اپنے بھائی کو لے کر چلے جائے. Who will look after your parents? Tell me. Would you like that کہ آپ کی بھابھی آئے, آپ کے بھائی کو لے کر چلے جائے اور آپ کے پیرنٹس کو چھوڑ دیں؟ If you like that, then you should do the same thing with your husband. But if you don't like that, if you want your bhabhi to take care of your parents, then you should do the same for your in-laws. یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. Do remember that. تو جیسا ہم کریں گے ویسے ہی ہمیں ملے گا.
اور ہم یہاں پر کیا سکھا رہے ہیں کہ ایک ہارمنی ہو, سوسائٹی میں ہارمنی ہو, فیملی میں ہارمنی ہو. اگر اس کے لیے ہمیں تھوڑا سیکریفائس کرنا پڑے تو گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ, سیکریفائس تھوڑا کر لیں, لیکن خاندانوں کو جوڑ کر رکھیں. دیٹ از واٹ دا قرآن ٹیچز اس, کہ خاندانوں کو جوڑ کر رکھیں تاکہ ہم ایک اسٹرانگ سوسائٹی فارم کر سکیں. باجی میں سوال پوچھوں میں؟ جی جی پوچھیے گا ساجدہ. جی میرا یہ سوال تھا, شادی کے بعد اگر شوہر بولتا ہے کہ میں اپنے سارے رشتے توڑ دوں, یعنی کہ جیسے میرا چچیرا بھائی, ممیرا بھائی یا خلیرا بھائی ہو, یا میرے دوست ہو, یا میرا کہیں بھی آنا جانا بھی سب بند کر دو, تو کیا مجھے بند کر دینا ہے؟ یہ ایک میرا سوال ہے. ایک اور سوال یہ ہے, جیسا ابھی انہوں نے پوچھا, نکت باجی نے شاید پوچھا تھا کہ گھر الگ ہو جانا وتھ سسرال. میں چاہتی ہوں کہ میں الگ ہو جاؤں because of my brother-in-laws and because of her wives, but میرا شوہر نہیں اگری کر رہا ہے. he is telling to bear them. تو یہ کیسے ہینڈل کریں؟ اوکے, پہلا آپ کا سوال کہ آپ کے چچیرے بھائی, ممیرے بھائی, تائرے بھائی, یہ سب آپ کے لیے نامحرم ہیں, تو آپ کو ان سے دور ہی رہنا ہے. نامحرم سے ہمیں دور رہنا ہے, نامحرم سے ہم نہیں مل سکتے. یہ ہمارے سوسائٹی میں ہے کہ ہم چچیرے بھائی, تائرے بھائی, ممیرے بھائی سب بھائیوں سے بھائیوں کی طرح ملتے ہیں, لیکن ڈو انڈرسٹینڈ وہ ہمارے لیے نامحرم ہیں. شادی سے پہلے بھی ہم ان سے نہیں مل سکتے تھے, شادی کے بعد بھی ہم ان سے نہیں ملنا چاہیے. اور رہا سوال دوستوں کا, آف کورس دوستوں سے ہم میل ملاپ رکھیں, لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ ہماری ازواجی زندگی میں مشکلات پیدا ہوئے, ہماری میرڈ لائف میں مشکلات پیدا ہو. ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں, کئی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت بتاتی ہیں اور اپنے گھر کو کم ٹائم دیتی ہیں. یہ کیپ اے بیلنس. اگر آپ یہ سب نہیں کریں گی, آپ دوستوں کے ساتھ بھی دوستی نبھائیں گی اور اپنے گھر کو بھی بہترین طور پہ دیکھیں گی, تو یور ہسبینڈ ول ناٹ آبجیکٹ. آپ کے ہسبینڈ جب آبجیکٹ کر رہے ہیں کہ دوستوں سے نہ ملو, آسک ہم وائی آر یو آبجیکٹنگ, کیا غلطی کی ہے میں نے. تو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ, مے بی آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو, اور اگر آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہو تو میک ہم انڈرسٹینڈ آئی نیڈ فرینڈس, آئی نیڈ ٹو ریجنویٹ, ورنہ پھر میں کہاں سے فریش فیل کروں گی. اپنے دوستوں کے ساتھ جاتی ہوں, ہنس بول لیتی ہوں, تو مجھے فریشنس ملتی ہے, جس کی وجہ سے پھر میں یہ سارے ذمہ داریاں نبھا سکتی ہوں. سو یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ ٹاک وتھ یور ہسبینڈ. اور جہاں پہ دوسرا سوال ہے کہ آپ کی اپنے دیورانی یا جٹھانی سے نہیں بنتی, تو اگین بات پھر واپس آتی ہے وہیں پر ہی, رشتے میں گڑبڑی. جب ہم رشتے اچھے سے نبھائیں گے, کتنا اچھا ہوگا اگر دو بھائی ایک ساتھ رہیں گے, ایک دوسرے کا سپورٹ بنتے ہیں. کبھی آپ کو کچھ ضرورت پڑی تو, یعنی آپ کے ہسبینڈ کو کبھی ضرورت پڑی تو ان کے بھائی مدد کریں گے, ان کو ضرورت پڑی تو آپ کے بھائی مدد کریں گے. دو بھائیوں کو ہمیشہ ساتھ رہنا چاہیے, اور دونوں بھائیوں کی بیویوں کو بہنیں بن کے ساتھ رہنا چاہیے. مگر آگے کی وہ دیورانی اگر بہن نہیں بنی, صرف میں اپنی بہن بنتی جاؤں گی, تو فائدہ کیا ہے؟ That is what we think. بڑا دل ہمیں کرنا چاہیے. مجھ سے پوچھیں گی تو اب میں یہی بتاؤں گی کہ بڑا دل کریں اور ان کو اپنا بہن سمجھیں. مگر کہاں تک باجی, کہاں تک بڑا دل کریں, کہاں تک بڑا دل کریں؟ Absolutely true. اگر نہیں ہو سکتا, وہ سامنے والی آپ کی بہن بننے کو تیار نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ہٹ جائیں وہاں سے اور اپنے ہسبینڈ کو بتا دیں کہ I can't do it any further. اگر میں بڑا دل کر رہی ہوں, میں اسے اپنی بہن سمجھ رہی ہوں, تو وہ بھی مجھے اپنی بہن سمجھے. اگر وہ مجھے اپنی بہن نہیں سمجھتی, مجھے اتنا کیئر نہیں کر سکتی, مجھے محبت نہیں دے سکتی, تو I feel it is better we separate out. تو اس کنڈیشن میں یو کین سپریٹ آؤٹ. دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, دونوں چیزوں کو آپ دیکھنی چاہیے کہ which will work better and you will have to do accordingly. اوکے, یس مہرین صدیقی. رخسانہ آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور یا ویا کی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, یا پھر آپ کا مائک آن ہے رخسانہ؟ نہیں کوئی سوال نہیں, میں سن رہی ہوں ابھی. مائک میوٹ کر دیجیے. جی مہرین صدیقی, واٹس یور کوسچن؟ جی I want to ask about شادی ہو کے آپ نیوکلیئر فیملی میں جا کے اینڈ آپ بات کر رہے ہیں ایڈجسٹمنٹ, تو if you can put like further advices in terms of exactly step by step کس طرح کے اور مزید ایڈجسٹمنٹ اور کیسے کرنا ہے.
جوائنٹ فیملی میں جا کر ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنا ہے؟ Nuclear family میں ہی ہے بس you might say in-laws and otherwise you have your husband. You are in a nuclear family that is with in-laws or without in-laws? Nuclear family is without in-laws. With With in-laws in-laws. is a joint family. Yeah, so it is Oh a yes, joint well, family. yes, that's With right. in-laws is a Yeah. joint family. So you are living with in-laws. تو ہم starting میں ہی starting سے ہی اسی بات پر بات کیے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے in-laws کو چاہیے بہو کو محبت دے، محبت سے رکھیں، اور بہو کو چاہیے وہ محبت واپس لوٹائیں. سسرال والوں کو پہل کرنی چاہیے بیکاز بہو ان کے گھر آئی ہے، تو سسرال والے پہل کریں، بہو کو محبت اور رحم سے رکھیں، اس کے غلطیوں کو معاف کر دیں، اس کو سمجھائیں کہ کہاں پر غلطی ہے، اس کے غلطیوں کو معاف کریں، اس کو محبت سے رکھیں، اور ریٹرن میں بہو کو بھی وہی چیز کرنی ہوگی. بہو کو بھی اپنے ساس سسر کو محبت سے رحم سے پیش آنی چاہیے، ریسپیکٹ دینی چاہیے. اینڈ دیٹس ہاؤ the things will work out. اب میں یہاں پر ڈیٹیل نہیں دے سکتی. This is the main fundamental چیز. ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے اور رحم سے پیش آئیں، گھر میں سکون لے کر آئیں. گھر میں سکون ہونا مست ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، ساس سسر بہو سے اور بہو ساس سسر کے ساتھ محبت سے، ریسپیکٹ سے، دونوں ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیں. I'm sure گھر میں سکون آ ہی جائے گا. سفینہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری بہو جو ہے نا وہ بہت کر رہی ہوتی لیکن ہم ساسیں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی. میں آج کل کی ان ماؤں سے جو ساسیں بننے جا رہی ہیں، جو بہو کی تلاش میں ہیں، نمبر 1 یہ کہوں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ استخارہ ضرور کریں، اور بہو کی خوبصورتی، اس کے میکے کا سٹیٹس یہ مت دیکھیں، جہیز کے لالچ میں نہ آئیں. اور دوسری جو چیز میں یہ کہوں گی کہ جب بہو گھر آتی ہے نا، ایک پودا بھی ہم باہر سے لا کے اپنے گھر میں جب لگاتے ہیں، اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے کھڑا ہونے کے لیے، ادروائز وہ مرجھا جاتا ہے. اس کو تھوڑا ٹائم دیں، اسپیس دیں، اس کو محبت دیں، اور جب وہ کوئی کام کرے تو اس کی تعریف کریں. ہم کیا کرتے ہیں، ساسیں جو کیا کرتی ہیں میری ایج کی، کہ اگر اچھا کام ہو گیا گھر میں تو کہیں گے کہ یہ ہمارے بیٹے نے کیا ہے، یہ ہمارے بیٹے نے. بہو کو ٹوٹلی اگنور کر دیتی ہیں، اس کی ایفرٹس کو، اس کی سنسیئرٹی کو، اس کے کام کو، اس کی کوشش کو. ایسے مت کریں، یہ ظلم نہ کریں. بہوؤں کو اپریشیٹ کریں، ان کو کریڈٹ دیں. میں کہتی ہوں بیٹے کو چھوڑ کے بہو کو کریڈٹ دیں کہ یہ اس نے کیا ہے. اگر بہو سکھانے والی ہوئی نا تو وہ بیٹے کو اپنی طرف کر لے گی. اگر بہو نیک ہوئی تو آپ کا بیٹا آپ کا ہی رہے گا، آپ کا بیٹا کہیں نہیں جائے گا. وہ بہو اپنے بیٹے کو ماں باپ کی خدمت کا ہی بولے گی، ریسپیکٹ کا ہی بولے گی. تو پلیز اپنے بیٹوں کو اپنی بیویوں سے محبت کرنا سکھائیں، ان کو ٹائم دیں، اور اپنی بہو کو اپریشیٹ کریں ضرور. باجی کچھ رشتے ایسے بھی ہیں جہاں پہ آپ کتنا بھی ایفرٹ کر لو، نہ تو شوہر سے اپریشیٹ ملے گی، نہ تو ساس سے اپریشیٹ ملے گی، نہ جی آئی ایگری بالکل آئی ایگری. ٹھیک کہہ رہے ہیں. Absolutely, that's because یہ ساری سوسائٹی میں کیوں چل رہا ہے، بیکاز کوئی قرآن پڑھ کر قرآن کو کھول کر پڑھتا ہی نہیں. جب ایمان کمی ہوگی تو یہی نتیجہ ہوگا. ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ہمارے دین سے دوری ہے، دین سے دوری کی. اور ایک بات اور یاد رکھ لیں دا ینگ گرلس ہیئر، جب آپ اپنے ایمان پہ چل رہی ہیں، جب آپ دین پر چل رہے ہیں، تو میک شیور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے شوہر، آپ کے ان لاز بھی دین پر ہے، تو آپ کے لیے آسان ہوگا. آپ کا دین ہائی ہے اور آپ کے شوہر کا دین کم ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا. یہ جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے ہیں وہ آپ کے شوہر کو سمجھنے میں مشکل ہوگی. بہتر ہے کہ یہ سارے پوائنٹس آپ خود سمجھیں، اپنے شوہر کو سمجھائیں، اور شوہر کب سمجھیں گے جب ان کا دین، ان کا ایمان بڑھے گا. تو اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے ایمان بڑھائیں.
young girls out there, जितने भी points आज cover हुए, we are about to end now, time हो गया हमारा. तो जितने भी points मैंने आप लोगों को, मैंने डॉक्टर नसरीन ने, निखत बाजी ने और दूसरे लेडीज ने जितने भी points यहाँ पर आप लोगों ने सीखे हैं, उन चीजों को उनको खुद अपनाएं और अपने शोहर को भी ये सारी पॉइंट्स बताएं, ताकि आपका और उनकी थिंकिंग एक होनी चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर, एक थिंकिंग होगी तो वहां पर सुकून होगा, लेकिन आपकी थिंकिंग अलग, आपके शोहर की थिंकिंग अलग, बहुत मुश्किल होगी. शोहर और मियाँ और बीवी दोनों लिबास है. ये आयत को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ये दोनों मियाँ और बीवी लिबास होते हैं. तो दोनों मिलकर ही आप अपने इन-लॉज को भी संभाल सकती हैं और आपके पेरेंट्स को भी संभाल सकते हैं. Dr. Safina, just one young girl का एक question था. I think we should just address this and then close it. She's saying कि should I insist कि my husband should be like नमाजी and परहेजगार, या should I have an attitude के वक्त के साथ साथ चीज बदल जाएगी? No बेटा, no, definitely no. यही तो सबका प्रॉब्लम है कि वक्त से साथ साथ हो जाएगा, वक्त के साथ साथ हो जाएगा. वक्त निकला जाता है और ये होने का नाम नहीं लेते. और साथ ही साथ ये सारी जो क्वेश्चंस आती है ना, ये सब इसी वजह से आती हैं कि दीन की कमी की वजह से. तो एवरी गर्ल शुड टेल देयर पेरेंट्स, मुझे डिग्री नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे ईमान चाहिए. मेरा शौहर ईमान वाला हो, बड़ा अच्छी से उसके पास नॉलेज, ईमान भी कैसे, ईमान ऑथेंटिक नॉलेज रखने वाला, कुरान को समझने वाला, कुरान पर चलने वाला लड़का चाहिए मुझे. और बेटा, जितनी भी दौलत है ना, वो आपकी किस्मत से आई जाएगी. किस्मत आपकी किस्मत से आपकी आई जाएगी. हम ऐसे कई रिश्ते देखते हैं जहां पर दौलत वाले लड़कों से शादी करते हैं, उसके बाद में फिर फाखे हो जाते हैं. जी. तो कीप दिस इन प्रायोरिटी और अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे अपना चाहने वाला बंदा दे. आमीन. ईमान वाला और सालेह अमल करने वाला, ये वाला बंदा दे. सफीना, एक आयत बता दो इनको. रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन. ऐ अल्लाह, हमारी औलादों को और हमारे शौहरों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे. सूरह अल फुरकान की आयत है, शायद 74 या 84. सूरह फुरकान के बिल्कुल एंड में आती, अल फुरकान एंड में आती है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा. ये बच्चियां भी पढ़े और वो भी पढ़े जिनकी शादी हो चुकी है, अपनी औलादों के लिए, अपने शौहरों के लिए मांगे, अल्लाह से मांगे. अल्लाह कभी आपको महरूम नहीं करेगा, कभी आपको मायूस नहीं करेगा इंशाल्लाह. जी, जज़ाकल्लाह खैर निखत बाजी. We are about to end now, so let me give a quick recap. Quick recap, girls do remember, शादी के बाद आपको हर चीज जाकर अपने मैके में नहीं बतानी है. बिल्कुल आप बताएं, जितनी जरूरत बात होती है उतनी बातें बताएं. अपने मायों की और अपने फादर्स की गाइडेंस लें, लेकिन डू अंडरस्टैंड कि वो गाइडेंस आपके ससुराल में आएगा या नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है. बिकॉज यू नाउ बिलोंग टू अ डिफरेंट गार्डन. डू रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है, सूरह रूम की आयत नंबर 21. Do remember सालेह अमल. What's the meaning of सालेह अमल? हमारे घरों में पीस होनी चाहिए. और ये भी याद रखें, you will be uprooted from your garden, from the garden of your mother, and you will be uprooted in the ससुराल. तो आप अपना फर्ज निभाएं, और ससुराल वाले जितने भी यहाँ पर ससुराल वाले जितने भी लड़कियां लाने वाले हैं, वो भी अपना फर्ज निभाएं कि लड़की को सबसे पहले पहल आप करें, ससुराल वाले पहल करें, ताकि बहू को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले उसको सेटल डाउन होने के लिए. और दोनों तरफ से रिश्ते निभने चाहिए. एक तरफ के ऊपर अगर बोझ डाल देंगे तो वो रिश्ता नहीं निभेगा. वो पर्सन थक जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर वो थक जाएगा और वो पर्सन गिव अप कर जाएगा. तो प्लीज मेक श्योर कि रिश्ते दो तरफ से निभे, एक तरफ से नहीं. So with this we will end now. Before end, एक छोटी सी दुआ हम कर लेते हैं. Dr. Safina, just one more thing I would like to say. Yeah, just one last thing I would like to say कि अभी हम मदर्स वाली स्टेज में है ना, तो just make sure कि हम हमारे बेटों को भी इस चीज का अभी से ही उनको हम यानी as a part of तरबिया रखें कि how they have to deal with their wives.
یعنی انکلوڈ اٹ ان یور تربیہ پروگرام. اینڈ جیسے بیٹیوں کو بھی ہم جو ہیں رشتوں کو جوڑ کے رکھیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے مرسی اینڈ لو اینڈ پیس سکھائیں, اسی طریقے سے لڑکوں کو بھی صرف مماز بوائے بنا کے نہ چلیں, بیکاز اگر ہم پہلے سے ہی بیس اسٹرانگ کر دیں گے تو انشاءاللہ اٹ ول ہیو اے ویری پازیٹیو افیکٹ. جی بالکل ٹھیک, مماز بوائے بھی نہ بنا کے چلیں اور ساتھ میں یہ بھی نہ ڈال کے چلیں کہ برین واش کر کے بہو آئے گی تو تم انہی کے ہی ہو جاؤ گے. آل دیز تھنگس آلسو شوڈ ناٹ بی دیئر پلیز. مائیں ساسیں جو بننے والی ہیں وہ اپنا رول نبھائے, مائیں اپنا رول نبھائے, اور بیٹیاں جو بہو بننے والی ہیں وہ اپنا رول نبھائے. ہر کوئی اگر اپنا اپنا رول خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور پیس سب کو جوڑنے کے لیے, خاندانوں کو جوڑنے کے لیے اس نیت سے اگر سب اپنے رشتے نبھائیں گے, اپنے رولز نبھائیں گے, تو انشاءاللہ باذن اللہ ہماری سوسائٹی بہت ہی پرسکون والی سوسائٹی بن جائے گی اور ہمیں یہ لیکچر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ڈاکٹر سفینہ, مہا اینڈ جمانہ had been raising their hands. اگر وہ شارٹ میں کچھ کہنا چاہتی ہیں تو do you want to take it up? We are already running short of time. دعا بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں ینگ گرلس کے لیے. What do you think? اور ایک اور ایک ریمائنڈر دینا چاہوں گی کہ آلویز ریمبر کہ آج آپ جس پوزیشن میں ہیں کل آپ سامنے والے کی پوزیشن میں بھی آنے والی ہیں. تو جسٹ ریمبر دیٹ اب ہمارے آگے بیٹیاں ہیں, دوسرا ہم بھی کل سانسیں بننے والی ہیں. تو جسٹ میک شیور کہ آج بہو کے رول میں جسٹیفائی کر لیں, کسی کو رسپیکٹ دے دیں, انشاءاللہ باذن اللہ کل ہمیں بھی مل جائے گا. مہا آپ مجھے پرائیویٹلی ٹائپ کر دیجئے, اینڈ ایون جمانہ پلیز پرائیویٹلی ٹائپ میں آپ جی پرائیویٹلی بھیج دیں پلیز, اور ہم اس کا آنسر دے دیں گے. اچھا, اور یس نیکسٹ ویک ڈو ریمبر نیکسٹ ویک ول بی سیکریٹس فار بلسفل میرڈ لائف بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ آل ینگ گرلز آؤٹ دیر. مائی ریکویسٹ اگین ٹو جوائن دا نیکسٹ سیشن تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہاں ہمارا مین مقصد ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو. ہم غلطیاں کر کے سیکھے ہیں, آپ لوگ ہماری غلطیوں سے سیکھو. alright, تو تاکہ ڈے 1 سے آپ لوگوں کی لائف خوبصورت اور پیسفل اور بلیسفل لائف بنے. آمین. تو نکھت باجی جلدی سے آپ 1-2 منٹ میں پلیز دعا کر دیں بچیوں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب. اے پاک پروردگار, آج جو کچھ ہم نے سنا یا جو کچھ انہوں نے بتایا, کوشش کر کے اپنا وقت نکال کے آپ کی محبت میں, اے اللہ اس کو آسان طریقے سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو کچھ ان بچیوں نے سنا یا جو کچھ ان ماؤں نے سنا جو ساسیں بننے جا رہی ہیں, یا پاک پروردگار ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وسعت, رحمت اور محبت کے جذبات پیدا کر دے. جو کچھ ہمیں آج سفینہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, اے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم فقہنا فی الدین, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ جو بچیاں شادی کے قابل ہیں, جو مائیں رشتے ڈھونڈ رہی ہیں اپنے بیٹوں کے, اپنی بیٹیوں کو کے, اے اللہ دیندار لوگوں کو ہمارے سامنے لیا, سب کے سامنے لیا. اللہ تو نے فرمایا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسکم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے ہیں ان تمام چیزوں کے جو زمین کی نباتات ہیں, جو زمین سے اگتے ہیں, اور ہمارے انسانوں کے درمیان بھی, اور ان چیزوں کے جوڑے بھی بنائے ہیں مما یعلمون جن کو لوگ جانتے ہی نہیں, علم ہی نہیں. اے اللہ ان جوڑوں کو جو تو نے ہمارے بچوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے ان کو ہمارے آگے لیا, آسانی پیدا فرما. اے اللہ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہ تو ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے, اور تو جب چاہے گا جیسے چاہے گا پریشان ماؤں کی اس حزن کو
آسان فرما دے گا. وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ, تو جب چاہے گا اے اللہ آسان فرما دے گا, ان ماؤں کی مشکلات کو دور فرما دے گا جو نیک داماد تلاش کر رہی ہیں, جو نیک بہویں تلاش کر رہی ہیں. اے پاک پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کے مطابق کسی کی حسب نسب کو نہ دیکھیں, کسی کی دولت کو نہ دیکھیں, کسی کی خوبصورتی کو نہ دیکھیں, تیرے دین کے متلاشی ہوں, تیرے دین کو ڈھونڈیں. اے اللہ ہمیں دیندار داماد عطا فرما, دیندار بہویں عطا فرما جو اپنے ایمان کی روشنی سے ہمارے گھروں کو منور کر دیں, ہماری آئندہ نسلوں کو دین سے جوڑ دیں, قرآن کے ساتھ جوڑ دیں. اے اللہ ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنا حبک, اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تیری محبت نصیب ہو جائے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم تجھ سے وہ سب کی سب خیر مانگتے ہیں جو بھی خیر مانگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان تمام شر سے اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں جس شر سے پناہ مانگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جن کے پرپوزل آ چکے ہیں اے اللہ جو کچھ بھی تو نے خیر ان کی مقدر میں لکھ دی ہے ان کے وہ محتاج ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ان کو وہ دے دے اللہ, خیر عطا فرما دے. وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ ربک فترضی, اور تو نے کہا ہے نا کہ میں جلد ہی تمہیں دوں گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. اے اللہ عطا فرما دیجئے, اے اللہ عطا فرما دیجئے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اے اللہ آپ سے دعا مانگ کر ہم کبھی بھی مایوس نہیں رہے, نا امید نہیں رہے, محروم نہیں رہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معاف کیجیے پتہ نہیں تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, I'm sorry, very sorry. جزاک اللہ خیر باجی, آمین. اللہ آپ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے, ہمارے بچوں کو ایک اور صالح اسپاؤسز ملے. آمین ثم آمین. آمین آمین. اسی کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں آج کا سیشن. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے پھر ملاقات ہوگی. انٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.